بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم واشرقت الارض بنور ربہا صلوات پڑھ لیجیے نعرہ تکبیر سب مل کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات خدا رحمان الرحیم کے انگنت احسانات میں سے ایک احسان عظیم ہم جیسے خطاکاروں گناہگاروں روسیاہوں میں نور مجسم رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین باعث خلقت کائنات سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم المرتبت شخصیت کا بھیجنا ہمیں ان کا کلمہ پڑھنے والوں اور ان کی اس امت میں سے ہونے کا شرف عطا فرمانا جو ان کی دعوت پہ لبیک کہہ چکی ہے اور ان کے پیغام رسالت کو دنیا تک پہنچانے میں دن رات کوشاں ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بھی دو قسمیں ہیں کتنی ایک امت جو آپ کی رسالت و نبوت کو تسلیم کر چکی ہے آپ کی اطاعت گزار ہے آپ کی فرما بردار ہے آپ کا کلمہ طیبہ پڑھ کے آپ کی نورانی تعلیمات کی روشنی میں زندگی بسر کرتی ہے اور دوسری وہ بھی امت مصطفیٰ میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اگرچہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھا آپ کے دین کو قبول نہیں کیا لیکن آپ کی دعوت کا پیغام ان تک بھی پہنچا ہے پہنچ رہا ہے پہنچتا رہے گا کون خوش نصیب ہے کہ جو کلمہ پڑھ کے آپ کی امت میں شامل ہوتا جائے تو بہرحال کیونکہ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں
مسلمان اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے تو یقیناً شامل ہی ہیں اس میں، لیکن کیونکہ رحمت للعالمین ہیں اور رؤوف الرحیم خدا کے بھی دو نام ہیں اور رؤوف الرحیم رسول اللہ کی بھی دو نام ہیں، لیکن دونوں میں فرق اتنا ہے جب خالق کے نام کے ساتھ رؤوف الرحیم آتا ہے تو پھر للناس آتا ہے، یعنی اس کی ذات پوری کائنات کے انسانوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ لیکن جناب ختمی مرتبت کے نام کے ساتھ جب رؤوف الرحیم قرآن لے کے آتا ہے تو پھر صاحبان ایمان کا تذکرہ کرتا ہے کہ آپ صاحبان ایمان کے لیے رؤوف الرحیم۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ دوسری شخصیت جن کا آج یوم ولادت ہے یہ بھی صادق ہیں اور دوسرے بھی صادق ہیں، دونوں امام ہیں، یہ بھی امام صادق ہیں وہ بھی امام صادق ہیں، لیکن دونوں کے امام ہونے میں فرق ہے۔ خاتم الانبیاء اس پوری کائنات کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن صادق آل محمد امام المومنین ہیں، امام المسلمین ہیں، یہ بھی امام ہیں وہ بھی امام، لیکن ان کی امامت کا دائرہ اور منصب کائنات میں بے مثال ہے۔ اور جہاں تک صادق آل محمد کا تعلق ہے تو یہ بھی صادق ہیں وہ بھی صادق ہیں، دونوں کی صداقت میں بڑا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک سارا کافر جو ہے مشرک منافق آپ کی جان کا دشمن تھا، لیکن آپ کے کردار کا لوہا ساری دنیا مانتی تھی، ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، کلمہ کی دعوت نہیں دی تھی، پیغام رسالت نہیں پہنچایا تھا، لیکن پوری دنیا کے عرب و عجب جو ہیں دوست اور دشمن جو ہیں وہ الصادق اور الامین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ تو یہ عظمت سرکاری ختمی مرتبت کی ہے۔ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا ائمہ معصومین، ان کی فضائل کو اگر بیان کرنا ہو تو پھر روایات کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ قرآن کی آیات کو بنیاد بنانا چاہیے، کیونکہ قرآن ہی ان کا قصیدہ بن کے آیا۔ جی روایت میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، اس کا راوی ایسا ہے، لیکن قرآن کی آیت کے بارے میں جو کوئی بھی یہ جسارت کرے گا کہ یہ آیت نعوذ باللہ ضعیف ہے، یا اس آیت کو میں نہیں مانتا، فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جی اور محمد و آل محمد وہ ہستیاں ہیں۔ قرآن دو طرح سے نازل ہوتا رہا، ایک اس کا انداز یہ تھا، قرآن نازل ہوتا تھا، محمد و آل محمد اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، اور ایک مرتبہ محمد و آل محمد عمل کر کے دکھاتے تھے، آپ کا عمل اور کردار جو ہے وہ قرآن بن کے نازل ہوتا۔ یاد رکھیے نبی خاتم تو پوری کائنات میں خالق کے بعد سب سے عرفہ و اعلیٰ اگر کوئی ہستی ہے تو وہ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کوئی بندہ بشر انسان مخلوق خدا میں سے کوئی ایک بھی مخلوق آپ کے برابر کہنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کی شاید ہوا کو بھی نہ پہنچ سکے، آپ کے گرد کو بھی نہ پہنچ سکے، لیکن رسول خاتم کے بعد خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جن کا یہ یوم میلاد ہے، فرماتے ہیں رسول کافی کی روایت ہے کہ خالق نے جتنے بھی فضائل و مناقب اختیارات کمالات تعلیمات سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، حکم دیا میرے حبیب یہ سب کچھ
اپنے اہل بیت کو بھی عطا فرما دے۔ تو سوائے نبوت اور رسالت کے آپ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے سب کچھ ہمارے حوالے کر دیا سوائے نبوت اور رسالت کے، کیونکہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ آپ کی ذات پہ ختم ہو جاتا ہے، اور ختم نبوت کی دلیلیں ہم ڈھونڈتے ہیں۔ وہ عزیزان گرامی، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو رسول اللہ نے خود میدان غدیر میں علی ابن ابی طالب اور اولاد علی کی ولایت کا اعلان کر کے یہ بتا دیا تھا کہ لو آج کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو رہا ہے، سلسلہ امامت اور بلا فصل اس نبوت کے ساتھ آگے چل رہا ہے۔ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل علی ابن ابی طالب کی ولایت نہیں تو اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ رسول خاتم کا یہ فرمان ہے نا، جب مدینہ منورہ سے تبوک تشریف لے گئے اور آپ کو مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا، دل ناظرین کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ میں مرد ہو کر عورتوں میں رہوں اور میدان جنگ میں نہ جاؤں۔ آج تک تو کوئی ایسی جنگ نہیں گزری جس میں علی موجود نہ ہو۔ تو رسول خاتم نے جب آپ کے چہرے پہ تھوڑے سے یہ اثرات دیکھے تو فرمایا کہ علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیرا میرے ساتھ وہی مقام ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا؟ فرق اتنا ہے کہ موسیٰ کے بعد نبوت تھی اور میرے بعد سلسلہ نبوت نہیں ہے۔ گویا کہ حدیث سے بعض محدثین نے یہ مفہوم بھی نکالا ہے کہ اگر تصور کر لیا جائے کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا اور سلسلہ نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو وہ علی ہی ہو سکتا تھا، علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جتنی بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کہ اگر نبوت میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا فلاں ہوتا، کہ وہ صرف علی کے بغض میں روایتیں کھڑی گئی ہیں، مگر نہ یہ حدیث جو ہے اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیے عزیزان گرامی، دونوں ہستیوں کا تذکرہ احاطہ ناممکن ہے۔ خداوند متعال نے جتنی خوبیاں خلق فرمائی ہیں، جتنی بھی خوبیاں جو گنی نہیں جا سکتی، کوئی کائنات کی ایسی خوبی نہیں ہے جو خالق کائنات نے اپنے حبیب مکرم کو عطا نہ فرمائی ہو۔ اور آپ کے بعد کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جو خدا نے اپنے اولیاء، اپنے خلفاء، اپنے اوصیاء، ائمہ معصومین کو عطا نہ فرمائی ہو۔ یہ فضائل و کمالات کے وہ گلدستے ہیں کہ جس میں کائنات کا ہر پھول سجا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر امام جو محافظ دین ہے، محافظ شریعت ہے، مبلغ شریعت ہے، اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق دین کو بچاتے رہے۔ جس رسول کو خالق کائنات نے ہم تک پہنچایا اور مدینے میدان غدیر میں آیت تکمیل دین نازل ہوئی اور دین مکمل ہو گیا، تکمیل ہونے کے بعد اس کی حفاظت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جب تک آیتیں نازل ہوتی رہی، احکام نازل ہوتے رہے، رسول بتاتے رہے کہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، آج یہ حکم آیا ہے، آج یہ حکم آیا ہے۔ کبھی جہاد کی آیت، کبھی زکوٰۃ کی آیت، کبھی خمس کی آیت، کبھی نماز کی، کبھی روزے کی، کبھی کئی آیتیں نازل ہوتی رہی۔ لیکن جب آیت ولایت پہنچی اور آیت تکمیل دین پہنچی تو خدا کے رسول نے حکم خدا سے یہ کہہ دیا، الیوم اکملت لکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ جی اس کے بعد ابھی کوئی دین نہیں آئے گا۔ صادق علی محمد درس پڑھا رہے ہیں، روایات میں کم از کم 4000 شاگرد ذکر کیے گئے ہیں، 40,000 تک کی بھی روایت موجود ہے کہ آپ کے حلقہ درس میں بیک وقت 4000 محدث کہہ لیجئے، شاگردان قرآن کہہ لیجئے، شاگردان حدیث کہہ لیجئے،
ہر وقت تشریف فرما ہوتے اور صادق آل محمد مسلسل قرآن و حدیث اور اپنے نانا کے دین کی موشگافیوں کو اس طرح کھول کھول کے بیان کرتے کہ وہ چیزیں جو کبھی آج تک کسی کے سامنے نہ آئی تھی یا نہیں کوئی سمجھ سکا تھا، صادق آل محمد کی خدمت میں مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ تک جب 2 سال رہے تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کتنی ہے تو کہنے لگے صرف 2 سال۔ کہا 2 سال؟ کہا کہ میں بس اپنی زندگی کے انہیں 2 سالوں کو اپنی زندگی کا حصہ شمار کرتا ہوں جو صادق آل محمد کی شاگردی میں گزرے تھے۔ اور جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے دادا بڑے تیر انداز تھے، بڑے تلوار کے دھنی تھے، بڑے بہادر تھے، آپ کے دادا حسن بھی تیرے، آپ کے دادا حسین بھی، اور آپ ہر وقت یہ پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے ہیں، کیا آپ بھی کوئی تیر تلوار کوئی کمان کی چیزیں چلا سکتے ہیں؟ جی، کیونکہ آپ کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو، تیر ہو، نیزہ ہو۔ تو مسکرا کے اس کی طرف دیکھتے قریب ایک نوجوان تیر کمان لیے کھڑا تھا۔ کہا نوجوان ذرا یہ تیر کمان مجھے دیجئے۔ تیر کمان لیا اور اس سائز سے کہتے جاؤ نشانہ کا مقام معین کرو۔ کہا حضور یہ مقام آپ نے، کہا ٹھیک ہے، کہا آپ نے ایک تیر چلایا نشانے میں بیٹھا، پھر دوسرا چلایا پہلے تیر کی پشت میں لگا، تیسرا چلایا وہ اس کی پشت میں، چوتھا اس کی پشت میں، پانچواں اس کی پشت میں۔ ہر تیر پہلے تیر کی پشت میں جب پیوست ہوتا گیا، پاؤں میں گر کے کہتا ہے مولا مجھے معاف کرنا، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ تیر چلانا نہیں جانتے۔ تو آپ فرماتے ہیں سنو، خالق نے جتنی خوبیاں پیدا کی ہیں ہم محمد و آل محمد کو عطا کی ہیں، میں قیامت تک تیر چلاتا رہوں گا تو میرا ہر تیر پہلے تیر کی پشت پہ پیوست ہوتا رہے۔ یہ الگ بات ہے، ہر امام نے دین کی حفاظت کے لیے اپنے وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھا تھا، اور یہی وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی سوال کیا گیا تھا کہ مولا اگر امام حسن کے زمانے میں امام حسین ہوتے اور امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں امام حسن علیہ السلام ہوتے تو حسن کیا کرتے، حسین کیا کرتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کیونکہ امام حسن کے زمانے میں دین کی بقا امان و عاشقی کے ساتھ، قیام امن کے ساتھ، صلح کے ساتھ، مساعدت اور معاہدہ گیری کے ساتھ ممکن تھی، تو حسین بھی وہی کرتے۔ اور حسین کے زمانے میں کیونکہ حالات ایسے بدل چکے تھے کہ جب تک تیر و تلوار نہ اٹھے، جب تک جنگ و جہاد نہ ہو، اس وقت تک دین نہیں بچ سکتا تھا۔ تو حسن نے جو کام کیا تھا، اگر حسن کی جگہ حسین ہوتے تو سنا کرتے، اور کربلا میں حسین کی جگہ حسن ہوتے تو تلوار چلاتے۔ کیونکہ دین کی بقا کے لیے سب سے بہترین نباز جو زمانے کو بہترین سمجھ سکتا ہے وہ امام معصوم۔ میرے بھائیو، جس سے رسول خاتم کائنات میں بے مثال ہیں، اسی طرح ان کے خلفاء اور جانشین بھی بے مثال ہیں۔ آج دونوں کی ولادت باسعادت ہے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں واشرقت الارض بنور ربہا ارشاد فرمایا کہ جب یہ انوار مقدسہ اس کائنات میں ظہور پذیر ہوتے ہیں تو ان کے نور سے پوری دنیا منور ہو جاتی ہے۔ روئے زمین میں اگر کوئی روشنی موجود ہے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان شیخ صدوق علیہ الرحمن الشرائع میں نقل کیا، اور بہت سی کتابوں میں ابن مسعود سے بھی یہ نقل ہے کہ جب یہ اندھیرا تھا، تاریکی تھی، تو فرشتوں نے خالق سے درخواست کی کہ اے پروردگار اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جدہ جناب زہرا کے چہرہ انور سے پردہ ہٹایا۔ اس کا ہٹنا تھا کہ نور زہرا چمکا جس نے پوری کائنات کو منور کر دیا، اور فرمایا سنو، چاند اور سورج کی جو روشنی ہے یہ ہماری دادی زہرا کے در کی خیرات ہے جو خالق نے ان کو عطا فرما کے یہ روشنی عطا فرمائی ہے۔ تو خود سوچو، جو ان سے خیرات لے کے اتنے روشن ہو جاتے ہیں وہ خود کتنے منور ہوں۔ میرے بھائیو، ان کی ہستیوں کے انگنت پہلو ہیں۔ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ٹھیک ہے 12 مان لیتے ہیں، شیعہ روایت 17 ربیع الاول 17 مان لیتے ہیں،
اسی میں الجھتے رہے کہ 12-17 تو خدا درجات بلند فرمائے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کہ مسلمانوں پاگل دیوانے ہو، خدا نے تمہیں وہ رسول عطا فرمایا ہے جو خود کہتا ہے کہ احسان نہ جتلایا کرو، احسان کر کے بھول جاؤ، لیکن رسول کو بھیج کے اپنے احسان کو جتلاتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ اللہ کا تم پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے تم ہی جیسے ایک رسول کو مبعوث فرما دی، رسول کو بھیج کے خالق کے سے احسان کو اپنی مخلوق پہ جتلاتا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر اس کے جواز اور ثبوت بھی مہیا کرتا ہے۔ یَتْلُو عَلَيْکُمْ، اللہ کی آیات کی تلاوت، وَيُزَکِّیکُم، تزکیہ نفس کی، وَيُعَلِّمُکُم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا۔ تزکیہ نفس پہلے، تعلیم بعد میں۔ توجہ ہے بھائیو، مفسرین نے اس آیت کی ترتیب پہ بہت بحث کی کہ تزکیہ نفس پہلے کیوں ہے، تعلیم و تربیت بعد میں کیوں ہے، کتاب و حکمت بعد میں کیوں ہے۔ فرمایا کہ ہر وہ طالب علم یا صاحب علم جس کا تزکیہ نفس نہ ہو، جس کے ہاں پاکیزگی نہ ہو، ذہنی، فکری، قلبی، ولادتی، پیدائشی طور پر جو پاک و پاکیزہ نہ ہو، اس کو اگر یہ قیمتی موتی دے دیا جائے تو وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے گا، اس کو غلط استعمال کرے گا۔ جیسے معصومین کے فرامین ہیں کہ لوگ آپ کو عالم تو ملیں گے لیکن علم کو کسب معاش کے لیے استعمال کریں گے، لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے استعمال کریں گے، فخر و مباحات کے لیے استعمال کریں گے، دوسروں پر علمی برتری جتانے کے لیے استعمال کریں گے۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب شاید امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی سوال کیا گیا تھا کہ آپ عالم ہیں، تو آپ نے فرمایا میں جاہل نہیں۔ ٹھیک، جس طرح روایات میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نحن العلماء وشیعتنا هم المتعلمون، سنو اس کائنات میں عالم ہم محمد و عالم محمد ہے، ہمارے شیعہ تو ہمارے شاگرد تو سیکھتے ہیں، ہر وقت سیکھتے ہیں۔ اور واقعہ انسان جتنا بھی سیکھتا ہے، جب بھی ایک نئی بات ملتی ہے تو سوچتا ہوں مجھے اس کا بھی نہیں پتا تھا، یعنی اپنی جہالت کا انکشاف ہوتا اور اعتراف ہوتا ہے کہ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا، یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ تو میرے بھائی یاد رکھو، رسول خاتم خلقت کے اعتبار سے اول ما خلق اللہ النبی، بعثت کے اعتبار سے آخر خاتم النبیین، اور مقام و رتبہ کے اعتبار سے جب تک انبیاء کی صف میں نظر دوڑائیں تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک، جب تک ہر نبی نے خدا کی توحید کے بعد رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کیا، اور علی اور ائمہ معصومین کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، یا آسان لفظوں میں ان کی نبوت اور ان کی ولایت کا کلمہ نہیں پڑھا، اس وقت تک انہیں نبوت کے منصب پہ فائز نہیں کیا۔ ہر نبی آپ کو اقرار کرتا ہوا نظر آئے گا کہ ہمیں اگر نبوت ملی ہے تو خدا کی توحید کا اقرار کرنے سے، رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ پڑھنے سے، علی سے لے کر مہدی تک سیدہ کائنات سمیت ان کی عصمت، ان کی امامت، ان کی خلافت و وصایت کا اقرار کرنے پر خالق نے ہمیں منصب نبوت اور امامت عطا فرمایا۔ یاد رکھیے، یہاں پر مسلمانوں کے درمیان، شیعہ سنی کے درمیان ایک فرق ہے جس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ہر شخص مختار ہے، کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ شیعہ کے ہاں ائمہ معصومین، سب سے پہلے تو وہ معصوم ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ منصوص من اللہ، یعنی اللہ نے جن کو چنا ہے وہ امام ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، لیکن آپ کے بڑے بیٹے کا نام اسماعیل تھا۔ آج جو اسماعیلی فرقہ موجود ہے
انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر امام کا بڑا بیٹا امام ہوگا۔ اس اصول کو لے کے آئے اور کہتے ہیں نہیں، ہم امام موسیٰ کو امام نہیں مانتے، ہم اسماعیل کو امام مانتے ہیں، آیتاً اسماعیلی ہی کہلاتے ہیں، وہ اس اصول کے تعلق کو مانتے ہیں، لیکن ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کے بیٹے نہیں، خالق نے ان کو منصب امامت کے لیے چنا ہے۔ رسول اللہ نے ان کا نام لے کے بتایا تھا، صادق آل محمد نے اپنی زندگی میں تعارف کروایا تھا، اور امام موسیٰ کاظم نے اپنے بعد والے ایک امام کے بارے میں بتا دیا تھا، میرے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد وہ یہ منصوص، یہ نص منصوص اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے نامینیٹڈ، جی اس میں کوئی کسی کے در در ہونے کی ضرورت ہے نہیں۔ بڑی عظمت کے مالک ہوں گے، کمالات کے مالک ہوں گے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ معصوم کے بیٹے جو ہیں وہ، لیکن منصب امامت ایک الگ منصب ہے جو خالق اپنے چنے ہوئے کو عطا فرماتا ہے۔ جی امام صادق علیہ السلام کو اگر منصب امامت عطا کیا گیا، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کے باقی بھائی جو ہے وہ صاحب تقویٰ نہیں تھے، عالم نہیں تھے، لیکن جو مقام صادق آل محمد کا کسی اور کا نہیں۔ میرے بھائیو، آج اگر اس دنیا میں ہمیں علم کے موتی ملتے ہیں تو بہت بڑا احسان ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بعد اگر علم کے گم شدہ موتی ہمیں ملے ہیں تو ان دو معصومین کے دروازے سے خیرات کی صورت پہ ملے ہیں۔ ایک باقر آل محمد کہلاتا ہے یا باقر القلوب جسے کہتے ہیں، اور دوسرا صادق آل محمد۔ باقر کے معنی یہی ہے کہ علم کے وہ پیچیدہ راز جو عام بندوں کی دسترس سے باہر تھے، اس کی باریکیوں کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے کو باقر العلوم کہتے ہیں۔ اور صادق آل محمد، کائنات کا کوئی علم لے لیجئے، آج کی ماڈرن دنیا نے جب اس شخصیت کے علم کے موتیوں کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کیا، وہ کسی ایک شعبے میں ماہر ہوگا، جی کوئی محدث ہے، ہو سکتا ہے وہ مفسر نہ ہو، مفسر ہے، ہو سکتا ہے وہ فقیہ نہ ہو، فقیہ ہے، ہو سکتا ہے وہ طبیب نہ ہو، طبیب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور علم سے واقف نہ ہو۔ تو صادق آل محمد کے جب علم و عرفان کے بارے میں غور و فکر شروع کیا تو جو بھی علم کی کتاب اٹھاتے ہیں، جب اس میں داخل ہوتے ہیں تو اس طرح غرق ہو جاتے ہیں کہ جدھر بھی دیکھتے ہیں قال صادق علیہ السلام، قال صادق علیہ السلام، قال، جی یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر پوری کائنات کے علوم کا کوئی عالم ہے تو صادق آل محمد، صادق آل محمد۔ عرض کہ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ میں مسجد کوفہ میں تشریف لے کے حاضر ہوا، کیونکہ دونوں ائمہ معصومین مدینہ منورہ سے کوفہ چلے گئے تھے، مسجد کوفہ کو اپنا مدرسہ بنایا تھا۔ کہا کہ میں ایک دن گیا اور میں نے دیکھا کہ تقریباً صحیح عدد مجھے یاد نہیں ہے، 900 یا 700 یا کتنے سو طالب علم جو ہیں وہ آپس میں علمی مباحثہ کر رہے ہیں۔ ہم طالب علم جو ہے نا، یار ہمارے یہ درس میں حصہ ہوتا ہے کہ ظہر کے بعد آپ نے بیٹھ کے مباحثہ کرنا ہے، جو سبق پڑھا ہے اس پہ بحث کرو، جی تم بتاؤ بھی تم نے کیا سنا ہے، جی آپ نے کیا سنا ہے، جی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو ذرا تم بتاؤ، جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ بتاؤ بھائی، جی اس کتاب کا حاشیہ دیکھ لو بھائی، حاشیے پہ کیا لکھا گیا ہے، اردو ترجمہ دیکھ لو بھی کیا ہے، نہیں سمجھ آئی استاد سے جا کے پوچھ لیتے ہیں۔ اسے مباحثہ کہتے ہیں، بحث و مباحثہ، جی اور شام کو کہتے ہیں مطالعہ کیجیے، خاموشی سے جو کل سبق پڑھنا ہے نا اس کی ابھی سے تیاری کر لو، تاکہ کل جب استاد کے سامنے بیٹھو تو ذہنی طور پر تیار ہو کہ آج کیا کیا باتیں سامنے آئیں گی۔ ان میں اگر کوئی مشکل مقام آ جائے تو اس کو استاد سے پوچھ لو، تمہیں سبق وہی یاد ہو جائے گا، توجہ ہے نا۔ تو یہ مطالعہ اور مباحثہ جو ہے
یہ اتنی عظمت کا حامل ہے کہ کسی نے کسی معصوم سے یہ سوال کیا تھا کہ مولا ایک شخص یا دو شخص یا مومنین جو ہیں وہ شب قدر ساری رات عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور ایک طرح دو مومن جو ہیں یا دو طالب علم جو ہیں وہ علمی مباحثہ کر رہے ہیں، دین سیکھنے کے لیے سوال و جواب کر رہے ہیں، اس کی پیچیدگیوں کا حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان دو میں سے عبادت کس کی زیادہ عبادت ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو ہمارے دین کو سیکھنے کے لیے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں ان کے لیے روشن کبیر پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے، ان کے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے، ان کے لیے تحقیقات عمل قرآن کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ جو ایک دین کا مسئلہ سمجھ لے گا اور دوسروں کو سمجھا لے گا تو صدیقہ کبریٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ روایت اور حدیث آپ کے سامنے ہے، جب ایک بڑھیا ہر روز اپنی بیٹی کو سوال دے کے بھیجتی 10 دن تک جواب ملتا رہا، آخر کہتی ہے کہ آج کے بعد بیوی سے سوال نہیں کرنا، ہم نے سوال کر کر کے بیوی کو تنگ کر لیا ہے۔ جب اس دن اس کی بیٹی نے سوال نہ کیا تو صدیقہ کبریٰ نے پوچھا سنی تھے جعفری سید تھے؟ تو جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث اور فرامین کا یہ مجموعہ ان تک پہنچا تو سارے مل بیٹھے کہ یار ہمارے دادا کی زبان سے نکلا ہوا اتنا علمی ذخیرہ ہمارے سامنے پڑا ہے، اور جو ان کے دروازے کی خیرات مانگ مانگ کے مفسر اور محدث بنے ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ اپنے دادا کا یہ جو خزانہ ہے اس کو سنبھالے؟ کیا وہ پورا قبیلہ کیا پورا مدرسہ کیا سب کے سب شیعہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے؟ پہلے میں عرض کر چکا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت پہ امام ابو حنیفہ کے یہ قول کہ لولا سنت اللہ کو نعمان، اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی 2 سال کی شاگردی مجھے نصیب نہ ہوتی میں ہلاک ہو جاتا۔ تو جب اتنا قیمتی خزانہ ہمارے پاس موجود ہے تو عزیزان گرامی آج 2 باتیں کرتے ہیں، یہ عہد کر کے اٹھو کہ ہم نے یہ کتابیں صرف دیمک کے کھانے کے لیے جمع نہیں کی، انٹرنیٹ کا استفادہ یہ نیٹ لا کے کمپیوٹر لا کے یہاں اس لیے نہیں رکھے کہ ہم فوٹو سیشن کرتے رہیں۔ جب ان یونیورسٹی سے دائیں بائیں جب ساری یونیورسٹیاں ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی استاد کوئی طالب علم یہاں پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ رہا ہے، ایم فل کا لکھ رہا ہے، تو آپ نوجوانوں کو کیا تکلیف ہے؟ سارا دن جو آپ پھرتے ہیں ہمارا گردی کرتے ہیں تو وہی وقت نکال کے یہاں آ جایا کرو، لائبریری بھی بیٹھ جایا کرو، کتاب کو ہاتھ لگا لو۔ ہم کتاب کو ہاتھ لگاتے اوپر مٹی پڑی ہوتی، گرد پڑی ہوتی، شرم آتی ہے کہ یہ ہماری لائبریری کیا ہے جی؟ ان میں سے آدھا حصہ تو میرا وہی ہے کہ ادھر وظیفہ ملتا تھا نا مہینے کے بعد، سیدھا پہلے بازار میں گیا کتابیں خریدیں، کتاب خرید کے کچھ خرچہ مہینے کا رکھ لیا، کتاب جمع کر لی، یہ 1-2 کر کے یہ کتابیں آپ کی لائبریری بھری ہوئی ہے، یہ میرے مطالب علمی زمانے کی۔ پھر ایت اللہ غدیری اللہ تعالیٰ کو صحت سلامتی عطا فرمائے، طبیعت ناساز ہے، اپنی پوری لائبریری اٹھا کے یہاں دے گئے۔ علامہ صفدر عباس تحری مرحوم اللہ کے درجات بلند فرمایا، اپنی ساری لائبریری اٹھا کے یہاں رکھ کے گئے کہ جوہر ٹاؤن والے پڑھ لیں ان کو جی۔ جوہر ٹاؤن والے نے کبھی ہوا ہی نہیں لی، وہاں گزرے ہی نہیں کہ یہاں بھی کوئی خزانہ ہے جی۔ او بھائی آ کے ان کو پڑھو، یہ امانت ہے تمہارے پاس، اس سے قیمتی خزانہ تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ اقوام عالم آج اگر خلا کے سفر میں روز کتنے ہزاروں میل آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ علوم کی وجہ سے۔ ہماری ایک بیٹی نے ڈنمارک یونیورسٹی سے فلکیات پہ اور اس خلا کے موضوع پہ پی ایچ ڈی کی تھی، تو ایک دن میں نے اسے کہا بیٹا میں تمہیں بتاتا ہوں، بہار انوار سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے میں نے فرامین نکال کے جب اس کو بتائے کہ فلاں سیارہ اتنے 1000 سال کی بلندی پر موجود ہے، اتنا فلاں اتنا فلاں اتنا فلاں، تو وہ حیران پریشان ہونے لگی کہ ہاں یہ کیا ہے؟ لکھ کے لے گئی یونیورسٹی کا، جب اس کا گائیڈ استاد تھا جب اس نے دیکھا تو پریشان ہو کہ یہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائی ہو؟ کہا میرے انکل یہ لکھائی ہے، تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ہم تو ابھی تک اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچے جو صادق عالم محمد نے بیان کر دیا جی۔ کوئی بھی استاد جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کے علاوہ کسی اور کا نام مقالے میں آ جائے اپنے
جی لیکن اسے کہا نہیں اپنے انکل کا نام میں سے بطور شکریہ دو کہ جس نے آپ کو یہ گائیڈ لائن دی ہے، صرف تمہیں نہیں دی ہے، مجھے گائیڈ لائن ملی ہے کہ یہ ہے علوم محمد و آل محمد۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آج امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم میلاد ہے، ایک تو یہ عہد کیجئے کہ صادق آل محمد جن کے یعنی بنی عباسیہ حکمرانوں سے واسطہ پڑا، بنی امیہ سے تقریباً 12-13 حکمران ہیں جن کے ساتھ زندگی گزار کے علم و عرفان کی تبلیغ کر کے قیامت تک کے لیے آج جو فقہ آل محمد کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں، اس کو فقہ محمدیہ کہو تب بھی کوئی فرق نہیں ہے، فقہ فاطمیہ کہو، فقہ علویہ کہو، فقہ حسنیہ کہو، حسینیہ کہو، سجادیہ کہو، باقریہ کہو، جعفریہ کہو، وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کیونکہ حکومتوں نے اپنے امام نامنیٹ کر کے ان کو آگے لے آئے تھے پرموٹ کر کے، اور شیعوں کا کوئی ولی وارث نہیں تھا، لیکن اپنے علم کے زور پر خود ہی آگے آ گئے، ان کو کوئی گورنمنٹ نے ٹائٹل نہیں دیا تھا، کوئی حنفی بن گئے، کوئی مالکی بن گئے، کوئی شافعی بن گئے، تو جعفری تو ویسے ہی ساتھ بن گئے، کیونکہ اسماعیل کے نام دینے کے کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ تو خدا را آپ نوجوان ہیں، لائبریری آپ لوگوں کے لیے ہے، آگے پڑھو، آپ نے جو بھی تھیسس لکھنا چاہتے ہو آگے یہاں ملے گی، آپ کو رہنمائی ملے گی، کہ خالی ہم نے ردی کٹھی نہیں کیا رکھی، اور اگر یہ آپ کو رہنمائی نہیں ہے تو ساتھ ہی کمپیوٹر لیب موجود ہے جس میں لاکھوں کتابیں موجود ہیں، کوئی پڑھنے والا تھوڑا اکثر آپ ہی اس کو کہنے کبھی تو گھسیٹ کے لاؤ یہاں، ایک ٹی وی تیار کر لو طالب علموں کی، جی، اور یہ یاد رکھو میرے بھائی آج یہ عہد کرنا ہے کہ یا رسول اللہ خالق نے آپ کو 99 نام عطا کیے، یہ صفاتی نام ہے، کم از کم زیادہ نہیں تو آج ہم عہد کر کے اٹھے کہ یا رسول اللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ سال تک ہم آپ کے ایک صفاتی نام پر عمل کریں گے، کوئی ایک منتخب کر، رؤوف رحیم میں نے کہا تھا، قرآن نے نام دیا تھا رؤوف، امام رضا علیہ السلام کا لقب بھی رؤوف ہے، امام الرؤوف، جی رؤوف یعنی مہربان، کریم یعنی لطف و کرم کرنے والا، خود بھوکے رہنے والے دوسروں کو کھلانے والے، کیونکہ سخی خود بھی کھاتے دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، جو کریم اور رحیم ہوتے ہیں وہ خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے ہیں، تو یہ عہد کر لے کہ آج کے بعد اس صفت امام کو ہم نے اپنانا ہے، اور پھر اس پر عملی جامہ پہناؤ اور گواہ بنا لو، تو روز قیامت کی ایک ہی عمل روز قیامت جو ہے جب گواہی دے گا کہ ہاں پروردگار اس نے تیرے ولی امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس پہلو پر عمل کر کے زندگی گزار دی تھی۔ تو میرے بھائی یہی عبد الکریم کیا نام ہے شیخ قاسم قزوینی معمولی عالم نہیں تھے، وقت یہی ہے کہ میں جہاں جاؤں ان کے بہت سے معجزات تھے، سلسلہ تھا، کرامات تھی، ان کے معجزات تو خیر نہیں تو کرامات کو معجزہ صرف نبی اور امام کے ساتھ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو فتنہ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا تھا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں عروج پہ پہنچ گیا تھا، اور وہ فتنہ غلو تھا۔ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں یزیدیوں نے یہ کام شروع کروایا تھا کہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے نا ان کے اماموں کو خدا بنا دو، رسول سے بڑھا دو، فلاں چیز میں یہ کر دو وہ کر دو، اور امام سجاد علیہ السلام کا وہ خطبہ جو امام سجاد علیہ السلام کا چھپا ہوا ہے اردو میں ترجمہ کیا اس میں دیکھ لیجئے، امام علیہ السلام نے ان غالیوں کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی، جنگ سے مراد علمی جنگ، جی، اور وہ فتنہ چلتے چلتے جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آیا تو امام نے تو یہاں تک کہہ دیا غالیوں سے ہاتھ نہیں ملانا، یہ نجس ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ خدا کا مقام رکھتا ہے، امام جو ہے وہ رسول اللہ سے آگے ہے، کہتے ہیں امام جو ہے وہ خود اللہ کا نبی ہے، نبوت پر فائز ہے۔ یہ ایسے مشرکانہ اور ایسے غلط نظریات کا پرچار جن کے خلاف امام جعفر صادق علیہ السلام نے وارننگ دی تھی کہ اپنے نوجوانوں کو ان کے شر سے بچا کے رکھو۔ جہاں تک فضائل آل محمد کا تعلق ہے
اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ محمد و آل محمد کے علم اور ان کے کمالات کو اپنے ذہنوں کے ناقص پیمانے میں ماپنے کی جسارت نہ کیا کرو. بس اتنا سمجھ لو کہ اس کائنات میں خالق اور رسول اللہ کے بعد کوئی سب سے افضل ہے ہر میدان میں تو محمد و آل محمد. رسول جتنی عظمتوں کے مالک کائنات میں ان کا کوئی پلہ افسر نہیں ہے، لیکن وہ مخلوق خدا ہیں، خالق نے. میرے بھائیو، ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے. ان دونوں امامین صادقین، دونوں صادق بھی ہیں، دونوں کا نام بھی صادق ہے. ایک کی صداقت اس طرح سامنے آئی کہ آپ نے بھی صادق کہتے تھے، جان کے دشمن بھی صادق کہتے تھے. جن کی امام کا نام صادق ہو، کیا ان کے ماننے والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جی، جن کا امام باقر العلوم ہو، علم کی مشکافیاں پیچیدہ رازوں کو کھول کھول کے رکھنے والا، علمی مشکلات حل کرنے والا ہو، ان کے ماننے والوں کو جاہل ہونا چاہیے. نوجوانوں کتابوں کو پڑھو، لائبریریاں پڑھی ہیں، چھوڑیے دنیا پڑھے یا نہ پڑھے. نیٹ پہ بھی اگر آنا ہے تو نیٹ میں خرافات بھی موجود ہیں، تو وہاں علمی خزانے بھی جمع کیے جا چکے ہیں. سیکھنے کی کوشش کرو. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زندگی کے جو شعبے سے تعلق رکھتے ہو، میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہی چیپٹر کھول لو. امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل تمہیں عطا فرمائیں گے. رسول اللہ کائنات کے رسول ہیں، وحی الہی کے بغیر گفتگو نہ فرمانے والے رسول. اور قرآن تو خالق کا کلام ہے. تو لذا جن گرامی، احترام، عقیدت، محبت کے تقاضے تب پورے ہوتے ہیں کہ ان ہستیوں کی وہ علمی میراث جو چھوڑ کے گئے ہیں ہم اس کو سنبھالیں، ہم اس کے بارے سے اس کی حفاظت کریں، اسے آئندہ نسلوں تک پہنچائیں. اگر اس کو منظوم کلام میں لانا چاہتے ہو تو سامنے کتاب رکھ لو کہ یہ امام کا واقعہ ہے، اس کا تجزیہ کر لو کہ یہ من گھڑت تو نہیں ہے، یہ جھوٹ تو نہیں ہے، لے آؤ اس کو منظوم کلام میں. ادھر آپ ایک مصرع لکھیں گے، ادھر امام رضا علیہ السلام جنت کی سند عطا کر دیتے. جی، لہذا میرے بھائیو، آج ان ہستیوں کا جشن ہم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جشن کے کئی طریقے، لائٹوں کے ساتھ بھی ہے، نعروں کے ساتھ بھی ہے، مٹھائیوں جلیبیوں کے ساتھ بھی ہے. جی، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو چکی ہیں. آپ جلیبیاں کھا کے آ رہے ہیں، کھا کے جائیں گے، ایک دوسرے کو ملے ہیں، بیٹھے ہیں، لیکن اصل جلیبیاں جو لے کے جانی ہیں وہ علم کے موتی ہیں، وہ تقویٰ کے موتی ہیں. ان کے علوم کے وہ خزانے ہیں جس کا دنیا کے پاس کوئی جواب نہیں. جی، جو کتاب کا نام یاد نہیں آ رہا، جو مستشرقین نے نام رکھا ہے کہ یہ ایسی شخصیت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ان کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں. تو لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کو پڑھیے، ائمہ معصومین کو پڑھیے، کس زمانے میں کن حالات میں آپ نے کیسے وقت گزارا، کس طرح پیغام پہنچایا. آج ہم جن بدترین حالات سے گزر رہے ہیں، دشمن بار بار حملہ کر رہا ہے، ابھی کسی صورت میں کبھی کسی صورت میں قانون سازیاں کر کے ہمیں جگڑنے کی کوشش کر رہا ہے. حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے. 2 سال پہلے یہ خبر آئی تھی، اب پھر جناب تازہ، جی، کہ کربلا میں سب سے پہلا تیر چلانے والا عمر ابن سعد بھی رضی اللہ بن گیا اور اس کی توہین کرنے والے کے خلاف FIR کاٹ دی گئی. جی، اس لیے ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے اس بدبخت کو بے نقاب نہیں کیا. جی، کیونکہ بس وقت ناموں کا اجتماع ہو جاتا ہے. تو اچھے نام بھی موجود ہیں، برے نام بھی موجود ہیں، اچھے کردار بھی موجود ہیں، برے کردار بھی موجود ہیں. کئی نام جو یزید گالی بن کے رہ گیا تھا، اصل نام برا نہیں تھا. یزید ابن معاویہ کی اس بد کرداری کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج دنیا میں لفظ یزید کا نام گالی بن گیا ہے. ورنہ ابن یزید، ایک طرف اور کا مقام دیکھ لو، اس کے باپ کا نام تو یزید ہے نا. جی، یزید ابن معاویہ کہاں اور ابن یزید کا. ہمارے ایک نامی گرامی راوی ہے جن کا نام معاویہ ابن عمار یا عمار ابن معاویہ ہے.
تو نام بعد میں یہ ایسے ہیں کہ جس سے لوگوں نے انحراف کیا. اصل چیز یہ پہچان کروانا ہماری ذمہ داری ہے کہ اچھے کردار کا مالک کون ہے، برے کردار کا مالک کون ہے، درود کا مستحق کون ہے، لعنت کا مستحق کون ہے، رضی اللہ کسے کہنا چاہیے، لعنت اللہ کسے کہنا چاہیے. وگرنہ دشمن جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دے کے بلیک میل کرتا جائے گا. اور جس طرح عمر نے اپنے ساتھ پہ لعنت کی اور آپ کے خلاف پرچہ درج ہو گیا، یہ پرچے درج ہونا شروع ہو جائیں گے. بعد میں پتہ چلے گا یہ کون تھا یا کون نہیں تھا. اب تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے. جب پتہ نہیں تو پولیس والے اس سے بڑے احمق ہیں. میرے آئی کسی بات پہ کوئی اس کا ایس ایس پی کو اس نے مجھے بھیجا میری طرف کہ اس کو میں کہ تم اتنے احمق ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ امام حسین کا قاتل کون ہے. تیرے ایف آئی آر کاٹنے والے کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ عمر ابن سعد کون ہے. تو اس جہالت کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ایف آئی آر آپ کے خلاف ٹھکتی جائیں گی. دشمن ہر طرح سے حملہ آور ہے. ہمارے پاس تو یہ خزانے موجود ہے، خدا را اس سے فائدہ اٹھا لیجیے. اہل بیت نے ہمیں اللہ سے ہم کلام ہونے، ان کے دروازے پہ جھکنے کا جس سے عملی ثبوت دیا. رسول اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی عابد ہے نہ کوئی بات گزار ہے جسے معبود خود کہے کہ اپنی عبادت میں کمی کر لے. میرے محبوب ساری رات نہ کھڑا رہا کرو، آدھی رات اس سے بھی کم کر لو. تمہارے پاؤں پہ جو برم آ جاتے ہیں نا کھڑے کھڑے، یہ مجھے پسند نہیں ہے. خود سوچو وہ معبود کتنی عظمت کا مالک ہوگا جس کا عابد جو ہے وہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ معبود خود اسے منع کر رہا ہے. ٹھیک. اور وہ رسول کس عظمت کا مالک ہوگا جس کے بارے میں علی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے نا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلام ہوں، میں اسے چھوٹا سا غلام ہوں. ٹھیک. تو وہ ہستیاں کتنی عظمت کی مالک ہوں گی. آئیں ہر معصوم نے ہمیں حکم دیا دعا ضرور مانگا کر. دیکھو نا، قل رب زدنی علما. خدا نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے میرے حبیب تو یہ دعا مانگا کر. ٹھیک. ورنہ رسول خود کہہ سکتے تھے رب زدنی علما. نہیں، خالق نے اپنے حبیب سے خود کہا کہ نہیں تو مانگ میں خوش ہوں گا. جی، مگر نہ بن مانگے عطا کرنے والا خالق. تو جس کے سامنے رحمت للعالمین اس کا محبوب ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہے، ہم اس کی امت ہاتھ اٹھا کے دعائیں کیوں نہ کرے. اور ہمیں کہا گیا کہ اگر ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، اگر جب وہ سمیع و بصیر ہے، وہ تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہو. لیکن اگر کوئی جھجک ہو تو پھر آل محمد کا دامن پکڑ لو. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ تبسل اہل بیت کو نہ چھوڑنا، کربلا والوں کو نہ چھوڑنا. پیغام کربلا کو بھی دنیا تک پہنچانا ہے، پیغام آل محمد کو بھی پہنچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. پیغام ولایت معصومین کو پہنچانا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے حکم دیا تھا جو یہاں موجود ہے غدیر میں، وہ بھی اس پیغام کو ان تک پہنچائے جو موجود نہیں ہے. دعا کیجیے خالق ہمیں صحیح معنوں میں غلامان مصطفیٰ میں سے شمار فرمائے، غلامان مرتضیٰ میں قرار دے، غلامان محمد و آل محمد میں معشور فرمائے. محمد و آل محمد کو ہم سے راضی فرمائے. صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی تعلیمات اور ان کی غلامی ہمیں عطا فرمائے، اور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. اس ادارے کے معاونین جو دنیا سے جا چکے ان کو اعلیٰ علیین اور مقام بلند و رفیع عطا فرما. کائنات کی خوشیاں ہیں خالق کائنات ان دو عظیم ہستیوں کے صدقے میں ہمارے والدین کے، ہمارے اقربا کے، ہمارے عزیز و اقارب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جہنم کو ہم پہ حرام قرار دے. مالک کائنات اس کائنات کے وارث حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما، اور ہم امام زمان علیہ السلام کے آوان اور اثار و شمار فرما. سبھی سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے مرحومین ایسے ادارے کے معاملین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان سب